خیال کے بارے میں اعتماد میں لینا تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ڈیلی بیسس پہ NCOC بڑے غور اور قریب سے پورے ملک میں کورونا کی صورتحال کا ڈیلی بیسس پہ جائزہ لیتی ہے، ڈیٹا بیس بھی اکٹھا کرتی ہے اور ہدایات بھی جاری کرتی ہے۔ گزشتہ آپ کہہ لیں ایک ہفتے 10 دن یا 15 دن میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں آئیں، جس کے بارے میں کافی اسپیکولیشنز بھی تھیں، تو ضروری سمجھا گیا۔ اس وقت ہم نے NCOC کی میٹنگ کر لی تھی اور کچھ ہدایات بھی جاری کی، اور آج وزیر اعظم صاحب نے خود بھی ایک میٹنگ چیئر کی NCOC کی، تو ضروری سمجھا گیا کہ آپ کو اعتماد میں لیا جائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک سلائڈلی تھوڑا سا اضافہ یا ریز دیکھنے میں آیا ہے۔ کورونا کا جو اومیکرون ہے، اس کی ایک قسم، اس کا BA.4 اور BA.5، یہ اس وقت تقریباً 3.5 پورے ملکی لیول پر اس کی مثبت شرح آ رہی ہے۔ اس کی زیادہ شرح میں اضافہ جو ہے وہ بڑے شہروں یعنی کراچی، مردان، پشاور، اس طرف زیادہ یہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ہمارا مقصد آج یہ تھا کہ آپ کو، آپ کے ذریعے اور آپ کو بھی یہ بتائیں کہ ہم کلوزلی تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں، ڈیلی بیس پہ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، ہمیں خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جو فیکٹس اینڈ فگر ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے مطابق جو حالات ہمیں بتائے گئے ہیں، ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہے۔ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو معمولی اضافہ ہے، خدا نخواستہ یہ بڑے اضافے میں تبدیل نہ ہو۔ تو اس کے لیے ہم نے کلوز گیدرنگز میں ایئر لائنز، پبلک ٹرانسپورٹ، ریلوے، اس میں ماسک کو لازمی قرار دے دیا ہے، اور آگاہی مہم کے لیے آپ کا ساتھ بھی چاہیے ہوگا۔ فی الحال ہم 3 چیزوں پر جا رہے ہیں کہ ماسک پہنیں، کلوز گیدرنگز میں سماجی فاصلہ، سینیٹائزر کا استعمال۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی کرونا کی شدت میں کمی ضرور ہوئی ہے، لیکن کرونا موجود ہے، اور جب تک یہ ہے ہمیں اس کے احتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی اور اپناتے رہنا چاہیے۔ اور آنے والے دنوں میں ہمارے مذہبی اجتماعات کے دن قریب آ رہے ہیں، جس میں عید الاضحیٰ بھی ہے، پھر محرم بھی ہے، تو ہم اس کو بھی کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں بھی اس کے بڑھنے کے خطرات موجود ہیں۔ اس وقت شرح اموات پورے پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 65 سال کی عمر کے تھے جہاں بک ہوئے، وہ پنجاب میں۔ اس سے پہلے ایک 80+ کی خاتون تھیں جو اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اس حد تک ہے، اور وینٹیلیشن پہ بھی ہارڈلی 2، کبھی 1، کبھی 2، کبھی 1، اس طرح، اس سے زیادہ اوپر نہیں ہے پورے ملک میں۔ کبھی اگر آج سندھ میں 1 ہوگا تو پنجاب میں 0 ہے، اس طرح سے ہے۔ لیکن پھر بھی پازیٹیوٹی کی شرح جو ہے، جو پازیٹیو شرح ہے، اس میں اضافہ آیا ہے، جو 3.5 پہ تقریباً چلی گئی ہے، جو کہ 1 سے بھی کم تھی۔ تو ہم اس موقع پر بھی آپ کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ، اور آپ کے ذریعے یہ پیغام عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ چیئر کی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی میٹنگ۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیسٹ کیونکہ زیادہ کیے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ پازیٹیو ہونے کی شرح زیادہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ٹیسٹ کم ہوتے ہیں۔ اب ٹیسٹ کم ہوتے ہیں اور پازیٹیو زیادہ آتے ہیں، یہ تھوڑا سا ایک سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جن میں سمٹمز پائے جاتے ہیں۔ اب جس میں سمٹمز پائے جائیں گے، آپ اس کا ٹیسٹ کریں گے تو
پازیٹیو آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ جب عام طور پہ زیادہ ٹیسٹ کرتے جائیں گے جن میں سمٹمز نہ بھی ہو, فرض کریں آپ نے 100 لوگوں کے ویسے ہی جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے ٹیسٹ لے لیے تو اس میں پازیٹیو بہت کم ہوتے ہیں. تو جب کم ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پازیٹیوٹی ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ آتا ہے. تو اس لیے ہم نے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے کہہ دیا ہے. آج صوبوں کے چاروں کے چیف سیکرٹری بھی آن لائن موجود تھے. چاروں چیف سیکرٹریز کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کو انشور کریں. ایک بات تو حقیقت ہے کہ ہم تقریباً 85+ ہماری قوم جو ہے وہ ویکسینیٹڈ ہے, اور بوسٹر کی ایک کیمپین ہم نے بھی دوبارہ بھی شروع کی ہوئی ہے جیسے کہ آپ کے علم میں ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم عین وقت پر جا کر کوئی چیز کریں. لہٰذا وہ بوسٹر کیمپین ہماری شروع ہو چکی ہے جو ایوریج 10 لاکھ یومیہ پاکستان میں وہ لگائی جا رہی ہے. اچھا, اب وہ رہ جاتے ہیں جن کی عمر 12 سال سے کم ہے. آدھی آبادی تو تقریباً ان کی ہو جاتی ہے. ان کے لیے بھی ہم نے ارینجمنٹ کر لیے ہیں, اور انشاءاللہ 1 سے 2 ماہ میں 12 سال 5 سال سے 11 سال کی عمر کے بچوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہو جائے گی. تو اس طرح پھر آپ سمجھیں کہ پھر 100% پاکستانی یہ جو 85% ہے وہ ایلیجبل پاکستانی جو ہے 85+ ہے, 86 سم تھنگ 86. تو 85+ وہ لوگ ہیں جو ایلیجبل ہیں. ایلیجبل وہ ہوتا ہے جو 12 سال سے بڑا ہو. 12 سال سے بڑے لوگوں میں 86% کا ویکسینیٹڈ ہونا یہ ایک اچھی بات ہے. اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ بوسٹر کی کیمپین بھی لانچ کر دی گئی ہے. تو لہٰذا میں دوبارہ آپ سے کہوں گا, میں نے آپ کو بتا دی ہیں احتیاطی تدابیر بھی, کہ عوام الناس میں یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے کہ کرونا کم ضرور ہوا تھا لیکن موجود ہے, اس کے ویریئنٹس موجود ہیں. جیسے ابھی اومیکرون ہے ہمارے پاس جو کہ نقصان دہ کم ہے لیکن پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے, اور خدا نخواستہ یہ نقصان دہ میں تبدیل نہ ہو. اس لیے احتیاطی تدابیر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. NCOC روزانہ کی بنیاد پہ ڈیلی جو ہے وہ اپنی میٹنگ کرتی ہے, اعلامیہ بھی جاری کرتی ہے جو آپ تک بھی پہنچتے ہیں. تو اس میں یہ احتیاطی تدابیر میں پھر دوہرا دوں کہ ماسک, سینیٹائزر, سماجی فاصلہ, یہ ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ, ٹرین اور پلینز میں, ایروپلینز, سول ایویشن, ان تمام کو اس کا پابند کر دیا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے پبلک تک بھی یہ پیغام جائے کہ کلوز گیدرنگز میں یا مارکیٹس میں یا آنے والے دنوں میں جو مویشی منڈیاں ہوں گی اس کو بھی ہم نے انشور کیا ہے کہ وہ بھی اس کی SOPs کی پابندی کریں. پھر محرم کے عید میں بھی ملنے جلنے کے کافی موقع ہوتے ہیں. پھر محرم بھی آ رہا ہے, محرم الحرام, اس میں بھی جو ہے اس کی SOPs کی ہمیں بڑی شدت سے ضرورت پڑے گی. اور آپ کے ذریعے پیغام جائے گا تو بہت اچھا رہے گا, ہم وقت سے پہلے اس پہ تیار ہوں. بہت شکریہ. اس میں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو. ایک مسئلہ یہ تھا میرا کہ آپ نے ذکر کیا کورونا کے بڑھنے کا. ایک تو ہمیں سب سے بڑا ہے کہ سٹیز کی جو آپ کی رپورٹ ہے وہ ہمیں نہیں ملتی کہ کس شہر میں کیا ریشو جا رہی ہے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلی حکومت چونکہ وہ تو نہ سنتے تھے نہ مانتے تھے, تو پچھلے دور میں جو کچھ کورونا کے نام پہ کرپشن ہوئی اس پہ کوئی تحقیقات کریں گے آپ؟ پہلی بات کا جواب تو میں آپ کو دے دوں کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ اب NCOC کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ پوری رپورٹ جس طرح پہلے آتی تھی, ویسے ہم بیچتے تو رہتے ہیں لیکن پھر بھی اب میں پابندی سے اپنے ED NIH صاحب کو ہدایت دے دیتا ہوں, یہ آپ لوگوں تک روزانہ پہنچ جائے گی تفصیلی. دوسری بات آپ نے جو کی کہ کرپشن کے حوالے سے, اور آپ دیکھیں یہ میں پہلے بھی اسی فورم پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ کرپشن کی خبریں آپ لوگوں کے ذریعے ہی 90% ہم تک پہنچتی ہیں, اور پھر ہم اس میں سالڈ چیزیں تلاش کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو الزام بھی خود لگاتے ہیں, جو وکیل بھی خود ہوتے ہیں, جو جج بھی خود ہوتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ٹھوس ثبوت ہر جگہ تلاش کیے جا رہے ہیں, اس شعبے میں نہیں. ہم باتیں کم کام زیادہ پر یقین رکھتے ہیں.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلاں نے یہ چوری کی اور وہ ثابت بھی کر دیتے تھے اس پہ، لیکن عدالت سے وہ بری ہو جاتا تھا. ہم الزام بعد میں لگائیں گے، پہلے سزا کروائیں گے. اور منسٹر صاحب یہ بتائیے گا، فیصل حکیم کا صاحب نیوز ون سے. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو صورتحال ہے، آپ نے مذہبی اجتماعات کا ذکر کر دیا، لیکن اس وقت ملک میں جو سیاسی گہما گہمی یا مختلف حلقوں میں جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں 20 حلقوں میں، اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج بھی مسلسل کر رہی ہے، تو وہاں پر ایس او پی پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ جب الیکشن ہوگا یا الیکشن مہم جو چل رہی ہے اس میں ایس او پی پر کیسے عمل درآمد یقینی بنائیں گے؟ اچھا، بہت شکریہ، آپ نے الیکشنز کا بھی اس میں تذکرہ کر دیا. میں نے لفظ اجتماعات کہا تھا، اس میں وہ جزوی طور پر سبھی امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں. جو بھی اجتماع ہے، چاہے وہ مذہبی ہے چاہے سیاسی ہے، اس میں یہ تمام ایس او پیز، اب سیاسی پارٹیوں کو تو خود بھی اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو کہیں. ہماری طرف سے تو ریکویسٹ ہے کہ ان ایس او پیز پہ عمل کریں. پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہیے، اور یہ آپ کی اچھی تجویز ہے. ہم الیکشن کمیشن کو بھی اس بارے میں تھوڑا سا کہہ دیں گے کہ جی جس دوران جہاں جہاں بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، جو بھی صورتحال ہے، تو اس میں کوشش کی جائے گی کہ اس کو پورا کیا جائے ایسے ایس او پیز کو. آمنہ علی گول ٹی وی سے. جناب آپ نے یہ بات 1 منٹ 2 منٹ کروانا تک کو اچھا سر، انٹرویو کرا سوشل دینا. میڈیا پہ کچھ رپورٹس آ رہے ہیں، کچھ انڈیویجولز جو ہے میں نے دیکھا اور خود میں نے کانٹیکٹ بھی کیا، وہ بوسٹر شاٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ایکسپائری ڈیٹ یا تو بہت قریب ہے یا کچھ کی ایکسپائر ہو چکی ہے. تو اس چیز کو کیسے میک شور کیا جائے گا کہ جو بوسٹر شاٹس دلوانے جا رہے ہیں ان کو کیسے، مطلب وہ یہ نہ ہو ایکسپائر لگا سکیں؟ بی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا کوئی ایک کیس بھی ایسا، ہمارے پاس سارا کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے، اور ہاں سارا کمپیوٹرائز، اور اس پہ جو بار ہے، کوڈ بار ہے، وہ ریڈیبل ہے. تو پاسبلٹی ہی نہیں کہ ایکسپائر ہو. یہ ویسے ہی آپ سمجھتی ہیں، ہر بار چیز میں ایکسپائر ہو جاتا ہے اس پہ. جی شور. ناصر بٹ اب تک. جناب آپ نے کہا کہ نئی مہم شروع کرے اور آپ کی وساطت سے کیا جائے گا. جو اخبار میں آپ اشتہار دے کے کالا پیٹ ہے اور آپ بری الزمہ ہو جاتے ہیں، یہ 22 کروڑ عوام کو کیسے آپ کا پیغام پہنچے گا؟ یہ تو ابھی ڈاکٹر صاحب شکریہ. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے، ہم نے دیکھا جب لاسٹ گورنمنٹس میں بھی کرونا کی بات کی گئی اور کچھ جو پولیٹیکل چیزیں تھیں ان کی پابندی عائد کی گئی، تو کہا گیا کہ جیسے ہی پولیٹیکل کیمپینس کا آغاز ہوتا ہے کووڈ بڑھ جاتا ہے، فگرس کو چینج کر دی جاتے ہیں. یہ الزامات لگ رہے ہیں. پی ڈی ایم کا احتجاج ہوا، کہا گیا کرونا بڑھ گیا، حکومت جو ہے وہ احتجاج روکنے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی بھی یقیناً پولیٹیکل گہما گہمی جاری ہے. ان کو کیا اس پہ کہنا چاہیں گے؟ اگر اس طرح کا رسپانس آتا ہے تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ گزشتہ حکومت میں ہم نے دیکھا کہ این سی او سی تو موجود تھا، لیکن کبھی بھی رپورٹرز کو، بیٹ رپورٹرز کو دعوت نہیں دی گئی. ہمیں این سی او سی وزٹ کرنا نصیب نہیں ہوا، کبھی ہمیں بریفنگ نہیں دی گئی، کبھی اعتماد نہیں دیا گیا، سجیشنز نہیں لی گئی. جو ہمارے کافی لوگ ایسے ہیں جو کووڈ پازیٹیو ہو چکے تھے، کیا ابھی بھی ویسا ہوگا؟ بہت شکریہ. میں انوار قادری صاحب سینئر جرنلسٹ. بڑا تفصیلی سوال تھا، اس کا مختصر سا جواب دے دوں گا. دیکھیں، کوئی سیاسی اجتماع اتنا بڑا مجھے تو نہیں لگا جس میں ویسے ہونا چاہیے، یہ تدابیر احتیاطی ہونی چاہیے. کتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں آج کل کسی کے پاس کہ جس کو آپ سمجھیں. میں تو اس کو اجتماع ہی نہیں سمجھتا. لیکن چاہے اجتماع 20 کا ہو 25 کا ہو، میری گزارش ہے کہ اپنے کارکنان کو ماسک اور یہ سینیٹائزر ضرور دے دیں. دوسری بات، این سی او سی کا آپ نے جب چاہیں جیسے چاہیں آپ اپنا ڈیلیگیشن فارم کر لیں. آپ کی ایسوسیشن ہے، آپ ہمیں لیٹر لکھ دیں، خط لکھ دیں ہمارے ای ڈی این آئی ایچ کو. میں جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے ڈیلیگیشن کو پورا این سی او سی بالکل اس کو معائنہ کرا دیں گے. ٹھیک ہے. انوار قادری صاحب سینئر جرنلسٹ روڈ سے. محترم صاحب، کرونا سے اللہ پاک سب کو بچائے. آمین. لیکن کرونا کی مہم کی جو ہے نا وہ آگاہی مہم کی زیادہ بات کی جاتی ہے، تشہیر کی جاتی ہے. لیکن جن اسپتالوں میں کرونا کا علاج ہوتا ہے وہاں پر فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. مریض وہ فیسلٹیز اویلیبل نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتا ہے. اور اس طرح کے بے شمار کیسز جو ہے ہمارے سامنے ہیں، جو مریض کرونا کا مؤثر علاج نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں ہیں. اس حوالے سے آپ کے کیا مؤثر اقدامات ہیں؟ میں آپ کی بات سے بہت حد تک اتفاق کروں گا.
یہ جب شروع میں کورونا کی ہائپ آئی تھی اس کی، تو یقیناً یہ قوم بھی اور ہمارے ادارے بھی اس چیز کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے. اس وقت یقیناً یہ واقعات ہوئے، لیکن جو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمیں اس کو جھیلنا ہے اور ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے اور کسی وقت بھی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے، تو ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوئی ہے. تو اب ایسی صورتحال نہیں ہے جیسے کہ آپ نے خدشہ ظاہر کیا. مجھے بھی اس چیز کا احساس ہے، اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو. اسی لیے آج آپ دیکھیں 3.5 ہے اور وہ بھی اومیکرون، لیکن پھر بھی ہم آپ سے ہم کلام ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے احتیاط کرنا ضروری ہے. اور کیپیسٹی بلڈنگ کافی ہوئی ہے. آپ کی بات یہ بالکل درست ہے کہ ان سٹیجز پہ جب شروع میں یہ غفلتیں یا آپ یہ سمجھیں ہماری کیپیسٹی کم تھی ایز اے نیشن، میں کسی کو بھی اس کا الزام نہیں دوں گا. میری جگہ شاید کوئی اور بیٹھا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے الزام کسی پر لگا رہا ہوتا، لیکن ایز اے رسپانسبل پرسن میں یہ کہوں گا کہ ایز اے نیشن ہم اس کے لیے پوری طرح شاید پہلے تیار نہیں تھے، لیکن اب ماشاءاللہ بہت زیادہ تیار ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا ڈیلی بیسس پہ NCOC کا اجلاس ہونا، ایک ملک میں کوئی کیس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس اس کا ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن، اس کی ایج، وہ کس لیول پر ہے، آئے کہ وینٹیلیشن پہ ہے، عام علاج پہ ہے، پازیٹیو لوگ کتنے ہیں، نیگیٹو. تو جب اتنی کلوزلی آپ مانیٹر کر رہے ہو چیزوں کو تو یقیناً اس حساب سے آپ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتے ہیں. آخری سوال جاوید خان کووڈ کے ساتھ پولیو کی بات کر لیتے ہیں. شمالی وزیرستان میں بارتر پولیو ٹیم پر اٹیک ہوا، 11 کیسز سامنے آ چکے ہیں. پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کوئی نئی حکومت ترتیب دے رہی ہے یا نہیں؟ دوسرا جنرل صاحب یہ بھی بتا دیجیے کہ پاک بیگ کی تیاری شروع کی گئی تھی NIH میں اور بڑی کامیابی سے چلی تھی. اب تک کتنی خوراکیں تیار کر کے حکومت کو دی جا چکی ہیں اور کیا پاک بیگ کی نجی سیکٹر میں اس کی کوئی فروخت کے حوالے سے غور کیا جائے؟ میں پہلے آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں، پھر جنرل صاحب آپ کے دوسرے سوال. یقیناً جیسے آپ نے فرمایا انتہائی تشویشناک بلکہ افسوسناک واقعہ تھا یہ جو کل پیش آیا، اور ہم نے اس کو کل کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا. اور آج جب کرونا کے حوالے سے اجلاس ہو رہا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے اس پر خصوصی طور پہ چیف سیکرٹری KP کے اور منسٹر انٹیریئر بھی آج اس میٹنگ میں بلائے گئے تھے اور غالباً اسی وجہ سے بلائے گئے تھے، تو ان سے بات ہوئی ہماری. تو دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، اور میں کسی صوبے کو بھی غفلت کا ذمہ دار کون چاہے گا کہ اس طرح ہو. بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ابھی ماہ 2 ماہ پہلے سے کرونا کیسز سامنے آنا شروع ہوئے، اور ہم نے یہ 86 ڈسٹرکٹ ہیں پورے پاکستان میں جس میں موسمیاتی جو ماحولیاتی نمونے اس میں سیمپلز میں موجود ہے پولیو، وہ ماحولیاتی سیمپلز میں پولیو کا موجود ہونا انتہائی خطرناک ہے. وہ کبھی بھی انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے، کسی بچے کو اپنا شکار بنا سکتا ہے. تو ہم نے خصوصی طور پہ یہ انیشیٹو لیا تھا کہ ان 86 اضلاع میں ایک بڑی بھرپور مہم شروع کی جائے، اور اسی طرح ہم نے ان کو بالکل جو ہے نا رنگ کر کے سرکل کر کے ان اضلاع کو فوکس کیا. پھر میں کہوں گا میرے بھائی دیکھو جو پولیو کی کیسز سامنے آئے وہ 1 سال سے 2 سال کے بچے ہیں. پھر میری جگہ یہاں کوئی بیٹھا ہوتا تو کہتا پچھلوں نے قطرے نہیں پلائے تھے. میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بس جو ہوا ٹھیک ہے لیکن آئندہ نہ ہو. تو جب بات آ جاتی ہے ان ایریاز کی جو بارڈر ایریاز ہیں تو آپ دیکھیں وہاں سیکیورٹی ہم بڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی بات ہوئی ہے اس پہ PM صاحب کی بڑی زیادہ ڈائریکٹیوز ہیں، سختی ہے اور مزید بھی بڑھائیں گے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن تو ہماری فوج پہ بھی حملہ کرتا ہے، ہماری چوکیوں پر بھی حملہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا. پولیو سے بھی لڑنا ہے، ملک دشمنوں سے بھی لڑنا ہے. ہم دونوں محاذوں پر بھرپور لڑیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس پر قابو پائیں گے. دوسری جی میں عرض کرنا جواب دے دیں گے پھر. میں عرض کا ویری امپورٹنٹ کوشچن اینڈ تھینک یو فار ہائی لائٹنگ دس ویری امپورٹنٹ تھنگ. دیکھیے آپ نے کووڈ، آپ سب اس بات کے نہیں شاہد ہیں کہ جس طرح پاکستان نے روبسٹ فائٹ کی ہے اور ماشاءاللہ یہ جاری ہے. کرونا ان اٹ سیلف واز اے بگ چیلنج، اور اس چیلنج میں ایک اور چیلنج ایکسیپٹ کرنا کہ پاکستان کے اندر ویکسین بنانا، اور وہ بھی ان مشکل حالات میں. تو الحمدللہ اٹس بین اے گریٹ سکسیس. ہم نے 2 کروڑ ڈوزز بنائی تھی
اور اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. اس کا ایک اور وجہ بھی یہ تھی کہ جیسے بلوچستان یا دور دراز علاقوں میں گلگت بلتستان AJK میں یہ سنگل ڈوز ہے اور اس کی ایفیکیسی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. تو ود آل دیٹ اس کی ڈیمانڈ زیادہ تھی. ہم نے 2 کروڑ ڈوزز بنا کے ساری ڈش آؤٹ کر دی گئی ہیں اور اب بہت تھوڑی کوانٹٹی اس وقت جو ڈش آؤٹ کی ہے اس میں سے بھی رہ گئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہی کوشش. اور خاص بات یہ ہے کہ اس کو WHO نے بھی ریکگنائز کر لیا جو کہ بہت ٹیڈیس پروسیس ہوتا ہے. تو اٹس اے گڈ تھنگ. بیسڈ اپان دس ابھی منسٹر صاحب نے ہمیں گائیڈ لائن دی تھی اور پرائم منسٹر نے بھی ایک میٹنگ چیئر کی تھی کہ یہ ویکسینز اور ان پہ ان کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ اب ان کو کیسے پبلک سیکٹر یا پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں آگے ان کو فروغ کیسے دینا ہے, بیکاز اٹس اے بگ انڈسٹری. تھینک یو. محترم صاحب آپ کی جی. منسٹر صاحب آپ کی پارلیمنٹ کی اسپیچز ابھی تک یاد ہے. ہوتا تو یہ آپ سے کچھ پولیٹیکل سوال بھی کرتے لیکن منسٹری ایسی ہے. تو اسکول کھلنے جا رہے ہیں بچوں کے, اس کے حوالے سے کیا SOPs ہوں گی اور خاص طور پر ابھی تک دوسری اور تیسری ڈوز جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئی ہے, آپ چوتھی ڈوز کا بھی کہہ رہے ہیں, تو جو بچے ہیں ان کو کیا ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہے آپ کی؟ جی, میں نے آپ نے اگر سنا ہو شاید آپ دیر سے تشریف لائے. 5 سال سے جو اور 11 سال کے بچوں کے درمیان ان کی ایک الگ ویکسین ہوتی ہے, وہ ابھی تک صرف فائزر کے پاس ہے. تو ہم نے ان سے ڈائلاگ انگیج کیا. وہ کوئی 68 لاکھ جو ہے وہ ڈوزز ہمیں اگلے 2 ماہ تک مل جائیں گی. تو وہ فائزر کے پاس ہی ہوتی ہیں اور وہ ہی لگ سکتی ہیں ان بچوں کو. تو وہ ہم نے مینیج کر لیا ہے اور الحمدللہ اس میں اب جب WHA کی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں ابھی میں گیا تھا تو وہاں پر اللہ نے ایک اور کامیابی بھی دی کہ ہم نے وہاں سے کچھ ویکسینیٹرز کے لیے بھی کچھ پیسے ہم نے کہا کہ بھئی کیونکہ ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو معاشی حالات ہیں, ویکسینیٹرز جو ہیں وہ بیچارے بغیر تنخواہ کے رہ جاتے ہیں اور آگاہی مہم کے لیے تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے منظور ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی ایک مثبت قدم آگے بڑھا ہے. سر اس میں ایک چیز میں اور بتا دوں سر آپ کی اجازت سے, اسکول کے جو آپ نے کہا نا جو اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی ایلیجیبل 12 سال سے اوپر ہیں, 83% آف دا ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہیو آلریڈی بین ویکسینیٹڈ ماشاء اللہ, وچ از اے ہیوج کوانٹٹی اینڈ اٹ کنٹینیوز آن ڈیلی بیسس. تو اور جیسے ابھی منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جو آگے چل کے جیسے چھوٹے بچوں کی بھی انشاءاللہ اگست سپٹمبر میں آتی ہے تو وی ول لانچ اے میسو کیمپین انشاءاللہ. تھینک یو. تھینک یو.